تو اب آتے ہیں بھی ہمارے ڈرامہ ریویوز پہ آتے ہیں. میں پہلے یہ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ ڈراماز میں چونکہ اب آج کل پچھلے 2 ویک سے جو ٹینشن چل رہی تھی انڈیا پاکستان کی سیز فائر اینڈ آل دوز تھنگس, آرم فورسز تھرو آؤٹ دا ورلڈ, آئی تھنک آرم فورسز پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان فار دا ڈیفینس آف آل دا کنٹریز. تو ہمارے جو سوشل میں ہمارے جو ڈرامے ہوتے تھے پاکستانی, تو ہمارے آئی تھنک اسکول اور بچپن سے جو ہم دیکھتے تھے آرمی کے ڈرامے, ایئر فورس کے ڈرامے, اس میں جو اکیڈمیز کا دکھاتے تھے, میں تو بڑا انجوائے کرتی تھی کہ اس میں وہ جو ایک الگ ہی, آئی تھنک آرم فورسز کے جو اسکولز ہوتے ہیں, کالج ہوتے ہیں, ان کی ایک الگ ہی لائف ہوتی ہے. آپ بالکل ہی اتنے ٹرینڈ اور اتنی ڈسپلنڈ ریجیمنٹڈ اسکیڈول پوری وہ ہوتی ہے کہ وہ جو سینئرز, وہ جو بیسٹ ہوتا تھا کہ بھائی جونیئر جو نئے آتے تھے ان کے ساتھ جو سینئرز حال کرتے تھے نا, فرسٹ ڈے ہوتا تھا, وہ وی ہیڈ پلیز لائک عہد وفا, صنف امان, and they portrayed it very well. اور سنہرے دن ایک ہوتا تھا جو بہت سالوں کافی پہلے پرانا تھا وہ. ہاں, تو آپ تو جب پیدا نہیں ہوئے تھے, کچھ یاد ہے, کچھ تو اس زمانے سے اب تک آپ دیکھیں, اور then we had these, تو یہ پلیز بہت ہی زبردست ہوتے ہیں. آئی تھنک یہ آپ کو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آرم فورسز کی لائف کتنی ٹف ہوتی ہے اور کتنی ٹریننگ ہوتی ہے. I mean it gives you somewhat of an insight into what actually goes and it's behind rewarding all for that. those who are in that field, you know. نہیں, اور آئی تھنک آپ کا ایک بہت ہی اصولی قسم کی وجہ سے کھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, نیپکنس کا اٹھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, فورکس وغیرہ یوز کرنے کا ایک طریقہ, یہ نہیں کہ بھائی بیٹھے ادھر کھا لیا ادھر کھا لیا. آپ کو ایک طریقہ اتنا ریپیٹڈلی سکھاتے ہیں کہ آپ وہ یوز ہو جاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں فالو کرتے ہیں. تو بہت, اب چونکہ اب آج کل یہ سب ہو رہا تھا تو انہوں نے آج کل ٹی وی پہ کافی پھر سے دکھانے لگے ہیں, تو اس کے ری رنس کافی چل رہے ہیں, عہد وفا کے, صنف امان کے, یہ تھوڑے سارے سے لائک جذبہ پیدا کرنے کے لیے نا, even in the people. It's pretty nice. تو لیٹس کم ٹو دا پلیز دیٹ وی آر واچنگ دیز ڈیز. ابھی سب سے آئی تھنک سب سے زیادہ لوگوں کو جو پرورش بہت پسند آ رہا ہے. پرورش از ویری گڈ. آئی تھنک ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس کے بارے میں بات کی تھی کہ ہر لحاظ سے ابھی تو اچھا لگ رہا ہے. اٹ ٹرولی از این انٹرٹینر. جو اس میں ڈائلاگس ہیں اور جو انٹریکشنز ہیں کیریکٹرز کے, ہاں بہت ہی ریئلسٹک سیٹنگ میں, ریئلسٹک اسٹوریز, ینگسٹرس کے لیے اچھا ہے. What catches you the most? جو being with their script and storyline, what do you find to be the most? Everything. I mean, I think جو سارے کیریکٹرز کا آپس میں انٹریکشن ہے وہ اتنا نیچرل ہے اور اتنا ریئلسٹک ہے کہ you can relate to a lot of it. And the good thing about it is this one is for the youngsters. It's about like, جو kids ابھی انہوں نے میڈیکل اسکول اسٹارٹ کیا ہے, اور جو ان کا تھاٹ پروسیس ہے, جو ان کے ڈریمز ہیں, اور جو ماں باپ کی تھنکنگ ہے ان کے لیے, اینڈ ہاؤ دے آر بیلنسنگ بوتھ, کہ ماں باپ کو خوش کریں یا اپنی ڈریمز کو فالو کریں. It's very refreshing کیونکہ پھر آپ کو لگتا ہے نا there's other things in society, جیسے آپ یہ ڈائنامک دکھا رہے ہیں between parents and their children, تو it's something outside of the usual box of drama. نارمل جو فیملی کی جو انٹریکشنز ہوتی ہیں, جو پیرنٹس اور بچوں کے ڈائلاگس, اسپیشلی وہ جو کزنس میں آپس میں جو بکرنگ ہوتی ہے, اور پھر وہ جو کزن اپنی وہ لڑکیوں کو جو لے کے جاتے کہتے ہیں میں تو نہیں ہیلپ کروں گا, بس اس کے بعد میں تمہیں جانتا بھی نہیں, وہ جو ٹپکل ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو No, but اس میں نا بہت سٹل طریقے سے they are addressing quite a few issues, کہ جو ایک فادر اور سن کے جو ایشوز ہوتے ہیں, اور جو وائف کی ہسبینڈ کے ساتھ ہوتے ہیں, جو اس کے ان لاز کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ایون بٹوین دا ٹو سسٹر ان لاز how they are trying to make life easier for themselves. تو I think the way they are showing all these issues in a very subtle way but also entertaining and interesting. It's a very difficult thing to do all these things together and do it properly, تو اسپیشلی یہ جو منیزا کہہ رہی کہ جو سسٹر ان لاز کی دیورانی جٹھانی کی ہمیشہ ایک ریلیشن شپ کافی ایک فرکشنل قسم کی ہوتی ہے. ہاں, وہ ٹپکل جو سوپ ٹائپ ڈرامہ نہیں ہے جو آپ وہ بیکار کے پھڈے دکھا رہے ہیں فیملی میں, سسرال میں, جو ایکچولی ہوتا ہے لوگوں کے گھر میں ڈے ان ڈے آؤٹ, اس کی بات ہو رہی ہے. اور ایک آپ ایک پازیٹیو طریقے سے دکھا رہے ہیں, اس میں کوئی ٹاکسک چیزیں نہیں ہیں, اینڈ دا وے دے آر سالونگ دوز پرابلمز, اور ایون گرینڈ پیرنٹس کا جو انوالومنٹ ہے یہ سارے ایشوز میں. تو I think some writers and directors are starting to realize کہ اب it's important to show more realistic things. Exactly, جو day to day dialogues جو ہیں ذرا اچھے ہوں, یہ نہیں کہ ہر چیز ایک soap opera. رائٹنگ بھی بہت اچھی ہے اس میں.
ہاں ایگزیکٹ ہر چیز کو آپ ڈراماٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہ چاند ستارے کے ڈائلاگس کی ضرورت نہیں, اس سے کوئی نیچرل ہو تاکہ لوگوں کوئی کے جو بیکار issues اس ہیں. میں ڈائلاگس نہیں, ایوری تھنگ از ٹو دا پوائنٹ اینڈ میک سینس. اور اس میں نعمان اعجاز کا بھی کیسے اپنے بیٹے کے ساتھ ریلیشن شپ امپروو کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا. وہ دکھاتے ہیں نا کہ بھئی اس کا فادر, اس کو آئی مین نعمان اعجاز کا فادر بتاتا ہے نا کہ بھئی اب فرینڈ شپ ہونی چاہیے, تھوڑا ٹرسٹ ہونا چاہیے. اس کا بھائی بھی بتاتا ہے نعمان اعجاز کا